مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک میسیج یہ ہے، رضا بھائی کی موجودگی میں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن اگرچہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ مدری خبروں سے متعلق ہے، ایسا نہیں ہے، مدری خبروں سے متعلق نہیں ہے۔ میسیج ہے کہ رضا بھائی آپ سب کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی کچھ کریں۔ ڈومیلی یہ شاید کوئی شہر ہے یا جو ہے وہ اپنا قصبہ ہے، ڈومیلی سے آگے کوئی مدرسہ کوئی اجتماع نہیں ہوتا، یہ میسیج ہے۔ اب آپ کچھ کریں۔ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ اجتماع نہیں ہوتا یا کیا نہیں ہوتا، ڈومیلی تو نام ہی میں نے آئی تھنک فرسٹ ٹائم سنا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو ایک پورے پاکستان کا جو ایک نظام ہے، پاک کابینہ دفتر سے چلتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے معلومات لے کر کہ جدھر یہ ڈومیلی ہے ادھر کدھر جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے، کام کدھر ہے، مدرسہ کدھر ہے یا اجتماع کدھر ہوتا ہے، اس کے قریب میں یا وہاں پر انشاءاللہ عرض کرنے کی اگلے ہفتے کوشش کریں گے۔ ان کے جو متعلقہ رکن شورا ہوں ان سے رابطہ کر لیا جائے اور یہ میسیج ان تک پہنچا دیا جائے، اور آپ کی بہت ساری چیزیں الحمدللہ عز و جل ہم نے تیار کی ہیں، ناموں کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل، اور بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، لوگ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی عاشر زیام ہیں، کہتے ہیں کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، تو ہم خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے، پر ہمارا مدنی چینل اور آپ کا مدنی چینل یہ خوابوں کی تعبیر ضرور بتاتا ہے۔ ہر جمعرات صبح 9 بجے براہ راست سلسلہ ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر کا، اور آج کل تو فارمیٹ بھی بڑا الحمدللہ فاسٹ ہو گیا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں بھی نا گزشتہ لاسٹ سلسلے میں چونکہ ہم نے اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کی تھی، تو شاید اب ناظرین ہر ایک کی مطلب یوں سمجھے کہ اپنے اعتبار سے سمجھ والے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ہم نے خوابوں کی تعبیر کا وہ گلدستہ دکھایا تو بعضوں کے میسیجز ہمیں خواب کی تعبیر کے حوالے سے آنا شروع ہو گئے۔ تو اس میں یہ تھا کہ 9 بجے جمعرات کو 9 سے 10 بجے تک یہ براہ راست سلسلہ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں جتنے میسیجز آئیں گے، اب یہ ہے کہ بعضوں کا ناظرین یہ بھی سمجھے کہ سلسلہ ختم ہوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جمعرات کے دن ہی آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں سلسلے میں جن کے جوابات ہو گئے، اب اس کے بعد سینکڑوں جو ہے خواب ہیں، اس کا طریقہ کار الحمدللہ ہمارے اسد بھائی نے، ان کی مجلس نے بنایا ہے کہ یہ خواب جو ہے وہ اپنا ٹائپ ہوتے ہیں، اس کے بعد اسد بھائی کے پاس بیٹھ کر اس کے جوابات لیے جاتے ہیں، پھر اس کو ٹائپ کیا جاتا ہے، اور پھر تو ممکن ہے کہ جن کے میسیجز سلسلے میں جو ہے وہ اپنا جواب نہیں ملا، 2 3 4 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو جواب ملے گا۔ ہمارے سلسلے میں بھی کچھ میسیجز آئے تو خوابوں کی تعبیر کے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس سلسلے میں خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کرتے۔ جمعرات کو 9 سے 10 آپ سلسلہ، اچھا یہ بھی میسیج تھا کہ ہم جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں، تو اب اس وقت میں یہ سلسلہ ہوتا ہے اور جامعۃ المدینہ میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ عرض ہے کہ آپ اپنا خواب ٹائپ کر لیں، اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد ہے وہ جمعرات کو 9 سے 10 میں اس کو صرف فارورڈ کر دے، جو مدنی چینل کا جو SMS کا نمبر ہے اس پر فارورڈ کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں یا اس کے بعد 1 یا 2 دن میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس وقت رضا بھائی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں پر یوں سمجھے کہ ہمارا ملک تو ابھی اتنا افیکٹڈ نہیں ہے، کرونا وائرس کافی سارے ممالک جو ہے وہ اپنا میں یہ وائرس سنا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے، تو الحمدللہ عز و جل غالباً کل ہی امیر سنت نے اس پر ایک مدنی گلدستہ ہمیں دیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہم نے سوچا، حالانکہ یہ کسی کی، چونکہ یہ کل تیار ہوا ہے، آپ کے میسیجز تو پچھلے سلسلے کے تھے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اس سلسلے میں اس حوالے سے اویئرنیس دیں، اور امیر سنت نے جو احتیاطیں بیان کی ہیں، جو وظیفہ وظائف بیان کیے ہیں، اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کل کرونا وائرس نے دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے. یہ کوئی نئی بلا ہے جو سننے میں آ رہی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام سر عام ہونے لگے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی. بس گناہوں کی سزائیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. کہ کرونا وائرس کی علامات 2 سے 14 دنوں کے اندر 2 دن سے 14 دنوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے، جن میں ناک کا بہنا، نزلے میں بہتی ہے ناک کا بہنا، کھانسی، سر اور گلے میں درد اور تیز بخار شامل ہیں. وائرس سے نمونیا اور پھیپھڑوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے جس کے سبب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہلاکت کا بھی سبب بن سکتا ہے اور کئی اموات بھی کہا جاتا ہے کہ اس بیماری میں ہوئی ہیں. اور اس طرح کی آفتوں سے بچنے کے لیے بعض دعائیں ہوتی ہیں. ان میں ایک دعا حدیث پاک کی بڑی پیاری ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا خود کرتے تھے. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. یعنی اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، میری شنوائی میں سننے میں عافیت دے اور میری نظر میں عافیت دے. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک تو یہ دعا اگر یاد ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اور مزید بھی اس کے اورات بھی ہیں. یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت پر دم کر کے پینے سے انشاءاللہ پینے والا بیمار نہیں ہوگا. مزید یہ کہ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی، یا شافی یا کافی سے 25 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ کرم فرمائے گا اور اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں، مہلک بیماریاں اللہ کرے گا تو نہیں آئیں گی. ماشاء اللہ. اللہ پاک ہر آفات و بلیات سے ہر مسلمان کو بچائے، حفاظت فرمائے. آمین. اور اس طرح کے وظائف ہمیں پڑھتے رہنے چاہیے. منصور علی اتاری کہتے ہیں تھر کے گاؤں جی جو ہے وہ انو پانی کی سلمان مدنی کی ریکارڈنگ دکھائیں. سلمان مدنی جو تھر گئے تھے، پیکیجز ریکارڈ کر کے لائے تھے کچھ، تو کھلے آنکھ سے لیلا وغیرہ کیا تھر وغیرہ میں تھر کے. ارے بھائی بہترین، تو ماشاءاللہ. اس کی آئیے کہ جی وہ ہمیں دکھائیں ضرور. انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں آپ کو وہ پیش دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. ایسا کرتے ہیں ایک آپ پڑھیں، ایک میں پڑھتا ہوں اور باقی لے کے چلتے ہیں سلسلے کو. میسیج ہے کہ غلام رسول کے کارٹون میں وضو کا طریقہ بھی کارٹون اپلوڈ کریں تاکہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی وضو کا طریقہ سیکھیں. بالکل انشاءاللہ عز و جل یہ اچھا مشورہ ہے اور یہ نیت ہے کہ ان کی مجلس کو دیا جائے اور آپ ہی کے مشوروں پر الحمدللہ عز و جل عمل کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. ایک اب آپ کا میسیج اگر ہے تو بالکل. ہمارا میسیج شاہد محمود کہتے ہیں ڈاکٹر زیرک کا پروگرام کب آئے گا؟ ناظرین بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اکبر حسین میں اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کر ہی لیتے ہیں. بلا دیکھیں آپ یہ یوں سمجھے کہ یہ میرا آپ کا دونوں کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ ہے اور ڈاکٹر زیرک نے الحمدللہ عز و جل اس کی حامی بری تھی. اور ہماری آئیڈیا مجلس الحمدللہ عز و جل ارشد بھائی ہمارا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارشد بھائی سے عرض ہے کہ ڈاکٹر زیرک نے جو کہا تھا ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ اپنا کہ ان سے سلسلہ کروایا جائے. الحمدللہ ڈاکٹر زیرک نے بھی حامی بر لی تھی. تو اب ان کا وہ سلسلہ کب آ رہا ہے؟ ممکن ہے کہ شاید اگر وہ یعنی پائپ لائن میں نہ ہو تو اس کو اگر ڈال دیا جائے پائپ لائن میں اور الحمدللہ ان کی ریکارڈنگ کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو یہ کہ جو یہ والا SMS ہے یہ آنا جو ہے وہ اپنا بند ہو جائے گا اور ان سے پھر نیت بھی کروائیں گے آپ. بالکل نیت تو ہم جب سے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے تو اس پر تو ہم ترکیب فرماتے ہیں کہ آپ اچھی نیت کا اظہار بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی فرمائش اچھی نیتوں کے ساتھ بھی کریں گے انشاءاللہ. ذہنی آزمائش میں بعض مرتبہ عبدالحبیب بھائی عربی عبارت پڑھتے ہیں اور ٹیم والے اس کا ترجمہ سناتے ہیں تو ہمیں عربی لکھنا نہیں آتی تو پلیز وہ عربی نیچے لکھی ہوئی آ جائے تو مدینہ تاکہ ڈائری لکھنے والوں کو آسانی ہو جائے. اب یہ ممکن ہے کہ جو عبدالحبیب بھائی بعضوں کا سوالات کرتے ہیں تو انشاءاللہ مشورہ ہے. اب یہ ان کی ٹیم ذہنی آزمائش کی یہ کرتی ہے یا نہیں کرتی اس پر عمل. بہرحال آپ کا مشورہ میں نے پڑھ دیا ہے اور انشاءاللہ ان کی مجلس کو بھی میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ ان کو سینڈ کروں گا. ماشاءاللہ.
اشفاق یہ افضال احمد ہیں، کہتے ہیں اشفاق بھائی کی نئی حمد ضرور سنا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک میسیج ہے شافعی میشر نگران شورا کا یہ بیان کس ٹائم میں پورا دکھائیں گے؟ اصل میں یہ گزشتہ لاسٹ سلسلے میں ہم نے آپ کو ایک نگران شورا کے بیان کا مدنی گلدستہ دکھایا تھا، اور یہ بیانات رمضان المبارک میں ہوئے تھے صبح فجر کے بعد، تو ہم اس کے مدنی گلدستے بنا لیتے ہیں اور وہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً چلتے رہتے ہیں. تو یہ چونکہ بیانات پہلے ہو چکے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اب ان دنوں میں جو ہے وہ دکھائے جائیں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا ہو تو آپ سمجھے کہ یہ بیان وغیرہ اب مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. باقی الحمدللہ عز و جل مدنی گلدستے ہم اس سلسلے میں بھی تیار کرتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل ہم آپ کے لیے ایک مدنی گلدستہ لے کر آئے ہیں نگران شورا کا، اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کا موضوع ہے معاف کرنا سیکھے، اس طرح کا ہے. تو وہ ریڈی ہے تو وہ چلا دیا جائے. جی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ رحم دل ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں. مسلمان کیوں لڑیں گے آپس میں بھائی؟ ایک محلے میں رہتے، ایک بلڈنگ میں رہتے، ایک علاقے میں رہتے، ایک جگہ پر کاروبار کرتے ہیں، آنکھیں لڑ رہی ہوتی ہیں. اوہ کیا کھا جائے گا؟ جانتا نہیں ہے میرے کو. پہلے نہیں جانتے تب جان گئے بھائی تم بدماش آدمی ہو، رہنے دو. کیوں آپے سے باہر ہو رہے ہو؟ بلا لوں گا لوگوں کو، مجھے پتا تو لوگوں کو بلا لے گا، تیرے میں طاقت ہی نہیں ہے بزدل. اب یہ صرف سمجھا رہا ہوں. 4 آدمی پر تڑی مارے گا، دوستوں پر تڑی مارے گا، تعلقات پر تڑی مارے گا، تو جناب تھانے میں باچی تڑی مارے گا، یہ جان پہچان والے تو تڑی مارے گا، کتا بھونکے گا تو بھاگ جائے گا. کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا تم کو؟ جنگل میں رہتے ہو کہ جانوروں میں رہتے ہو؟ ایک دوسرے کو کھانے کے اوپر تلے ہوئے ہو. کوئی دھکا مار دے، مڑ کے دیکھ اندھا ہے، وہ ایک اور مار کے بولے گا اندھا نہیں ہوں، دیکھ نظر آ رہا ہے میرے کو. آپ بولو گے اس کو معافی مانگنے جائے تو دھکا مارا. بھائی نہیں مارا، نہیں مانگی معافی، تم مانگ لو یار. چھوٹے باپ کو ہو جاؤ گے کیا؟ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. سمجھ نہیں آتی، اتنی مختصر سی زندگی ہے، محبت کا ٹائم نہیں ہے، تم نفرتوں کا ٹائم کہاں سے لاتے ہو یار؟ اور اگر خدا نہ کرے کا مخالف ہے تو آپ کا حسن اخلاق اس سے آپ کے فیور میں لے آئے گا. اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اس سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. جب آپ کسی کی برائی کو بھلائی سے ٹالو گے نا تو وہ آپ کا اگر دشمن بھی ہوا نا تو آپ کا دوست بن جائے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر مسلمان کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر عمدہ کردار ہو نا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا. یہ مسلمان، یہ اتنی اچھی تعلیم ہے تو انشاءاللہ بدلہ نہیں لیں گے. اور اگر دماغ میں کسی کے بارے بدلہ پھنسا ہے نا، اس کو معاف کر دو. آپ بولو یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا، معاف کر دو یار، چھوڑ دو نا، درگزر کرو. میرے پیر صاحب برسوں سے اعلان کریں اگر میرے پیسے بھی کو کھا گیا تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. ان کی پتہ ہے تمنا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے. یہ آج جو لوگ بولتے ہیں نا قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا. بھائی کیسے پکڑو گے قیامت کے دن گریبان؟ تو خود کدھر کھڑا ہوگا تو یہ پتا ہے؟ نہ ماں کو بیٹے کی پڑی ہوگی، نہ بیٹے کو ماں کی پڑی ہوئی ہوگی. کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی. رحم پیدا کرے اپنے دل میں. کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی. تم اگر سرکار کی امتیوں پر رحم کرو گے تو بتاؤ تم پر کرم کتنا برسے گا. دنیا میں اربوں مسلمان ہیں لیکن آپس کی محبت، آپس کے اتفاق کی کمی، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو پوچھو تیرے گھر میں امن ہے؟ اللہ میرے گھر میں بھی امن نہیں ہے. تم گھر میں امن نہیں لا سکتے اور بات کرتے ہو ریاست و ملک و دنیا کی. ہمیں اس انداز کو اختیار کرنا ہے کہ جب آپ سے کوئی ایک بار ملے نا تو بار بار ملنے کا دل کرے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے مسکراہٹ. اپنے نفس کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، دنیاوی کوئی لالچ کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے اگر اس سے محبت نہیں کرے گا تو بھی محبت کس سے کرو گے یار؟ محبت تو ہوگی ہی آقا کے غلاموں کے ساتھ، محبت تو ہوگی آقا کے عاشقوں کے ساتھ، محبت تو ہوگی اس کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ڈالا ہوا ہے. اور جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پیکج دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مہمان ہمارے ساتھ منچ پر ہوں گے. غزوہ بدر کے بعد
کہ کچھ اہم واقعات کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے. جنگ بدر کے قیدیوں کو کس قدر حسن سلوک کے ساتھ رکھا گیا, کس قدر ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا گیا. وہ لوگ جو دشمنیاں کرتے تھے, جب یہ مدینے میں قیدی بنا کر لائے گئے, ان کے ساتھ مسلمانوں نے حسن سلوک کیا, ان کو کھانے کھلائے, ان کو لباس دیے. امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی پر جو غور کیا ہے, یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے, مخلص ہیں, عاجزی کرنے والے, انکساری کرنے والے, ان کے دل میں تکبر نہیں ہے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں سجدے میں سر کٹوا دیا. وہ تیروں کی بارش میں بھی نمازیں نہ چھوڑے, وہ تیمم کر کے بھی نمازیں ادا کریں, وہ تلواروں کے سائے میں بھی نمازیں ادا کریں, اور ہم آسانیوں کے باوجود نمازیں قضا کر دیتے ہیں. کسی کا حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں, دل میں وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی. کسی کو تحفہ دے رہے ہوتے ہیں, دل میں وہ کیفیت نہ لگاؤ, نہ محبت, نہ صرف اور دکھلاوا اور بناوٹ آ گئی بہت ساری چیزوں میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کامیاب ہے. اگر مال ہی کامیابی کا معیار ہوتا تو پھر حامان کے پاس, قارون کے پاس, شداد کے پاس مالوں کے ذخیرے تھے, خزانے تھے. اسے قلعہ روہتاس کہا جاتا ہے. فل ہائٹ پر ایک جگہ ہے, بالآخر عبرت اور عبرت کا نشان بنا دیا. یہ عمارات, یہ بڑے بڑے محل, یہ بڑی بڑی سلطنتیں, ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ, ہر چیز ختم ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل رکن شورا اظہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل ہم سوالات کا سلسلہ بھی کریں گے. آپ کے میسیجز بھی ہم انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے, کالز بھی شامل کریں گے, جو کچھ آپ پوچھنا چاہیں. اور اس طرز کا ویسے سلسلہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ آج سے کئی سالوں پہلے جو ہے وہ ہوا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ میں, جب ہم اپنے اراکین شورا کو بلاتے تھے اور ان کے مدنی ماحول میں آنے کا احوال ان سے جو ہے وہ اپنا سنتے تھے. تو میں تو یوں سمجھے کہ ذاتی طور پر پہلی دفعہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے سوالات کرنے لگا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا, سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا, مدنی ماحول میں کس سن میں آپ آئے, اور اس کا واقعہ وغیرہ کچھ ہے کس طریقے سے, تو یہ ارشاد فرمائیے گا. آئی تھنک 94 تھا, یہ 1994 کے ایام تھے. میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا ان دنوں میں, بی اے کر رہے تھے ہم لوگ. تو ہمارے محلے میں سبز امامے والے یہ لڑکے نظر تو آتے تھے اسلام بھائی, تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. بہت زیادہ مذہبی لوگوں میں بیٹھنے کا یا اس طرح کا کچھ نہیں تھا, مطلب اتنی وہ جان پہچان ان لوگوں سے تھی نہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, اشرف بھائی, اب بھی ہیں, اللہ پاک ان کو سلامتی دے. انہوں نے مجھے امیر سنت کے بیان کی کیسٹ دی تھی. اچھا. وہ آڈیو کیسٹ ہوتے تھے, امیر سنت کے بیانات ہوتے تھے. بیان یاد ہے, پھر بعد میں بھی سنا تھا. وہ بیان تھا امیر علیہ سنت کا, پیغام فنا. اللہ اکبر. اس موضوع پر جب میں لے لی, پتہ نہیں کیسے میں نے سن بھی لی. اچھا. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ میں سنوں گا, یا مطلب ہے کہ وہ ٹیپ ریکارڈر تھا اس میں لگا کے سنی. اچھا, مجھے تھا کہ وہ بیان, تقریر, ایک وہ ہوتی ہے, میرے سنت کا انداز, مٹھاس, سمجھانے والا انداز, اس سے نا ایک الگ ہی لگا کہ یہ کوئی الگ ہی مطلب انداز ہے, الگ ہی کوئی شخصیت ہے. پھر تجسس ہوا, پھر کچھ اور بیانات بھی سنے ہوں گے. اس کے بعد پھر ان کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ بیٹھنے اٹھنے کا سلسلہ ہوا. یوم تعطیل اعتکاف نہیں, جمعہ اعتکاف وغیرہ کے لیے, جس کو بعد میں اصطلاح پتہ چلی نہیں, کہ ہمارے قریبی شہر جڑاں والا سے اسلامی بھائی آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہاں جو ہے وہ عصر کے بعد وہ دعوت دیتے تھے, مغرب میں لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں بیان وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا. تو پھر یہ اچھا لگا کہ وہ بے سکونی تو ظاہری بات ہے گناہوں میں, بے عملی میں ہوتی ہے, تو یہ قلبی سکون ملا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں, کرنے میں. پھر وہ کراچی میں دعوت اسلامی کا عالمی اجتماع, بین الاقوامی اجتماع ہوا کرتا تھا. وہ آخری اجتماع تھا کراچی کا. اس کے بعد ملتان شروع, اگلے سال سے ملتان اجتماع شروع ہو گیا تھا. تو یہاں پھر آنا ہوا. ہم اپنے, ہمارا چھوٹا سا شہر ہے, قصبہ ہے, شہر کہتے ہیں ہم اس کو, منڈی وار برٹن, یہ ڈسٹرکٹ شیخو پورہ ننکانہ ڈسٹرکٹ اب بن گیا وہاں. تو وہاں سے ہم 5 اسلامی بھائی آئے تھے, میں, میرے بڑے بھائی تھے, اور ہم 3 اور اسلامی تھے. 5 زندگی میں پہلی دفعہ کراچی, زندگی میں پہلی بار کراچی آنا ہوا, اور کسی اس طرح کے مذہبی اجتماع میں بھی پہلی شرکت تھی. صحیح ہے. تو میری آئی سائٹ ویک تھی اس وقت بھی, اور میں گلاسز نہیں لگاتا تھا. اچھا. مجھے میرا سنت نظر نہیں آ سکے تھے,
لیکن بیان اور ذکر دعا میں مطلب سوچ اتنی بن گئی کہ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے. اللہ اور بیعت جب کروائی تو میں پھر ان کا مرید بھی ہو گیا. اچھا، اس سن میں آپ وہاں مرید ہو گئے تھے؟ وہیں اجتماع میں مرید ہو گیا تھا. صحیح. اور یہ دل میں تھا نکلتے ہوئے نا اجتماع سے کہ یار یہ میں بیعت تو کر لی, میں دیکھا ہی نہیں پیر صاحب کیسے ہیں, کون ہے. میڈیا کا دور نہیں تھا اس وقت, یہ تو میں نے دیکھا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا یار میں کوئی مجھے پوچھے گا کہ تمہارے پیر صاحب کیسے ہیں تو میں کیا بتاؤں گا. اللہ اکبر. تو بڑا اداس سا پلٹ کر جا رہے تھے ہم کی طرف. اچھا. تو راستے میں ایک روڈ سے نا گاڑی آئی, تو چھوٹی گاڑی تھی, دیکھنے میں چھوٹی تھی. اچھا. لیکن اب وہ لوگوں نے نعرے لگائے نا, اتار کی آمد, اتار کی آمد, تو کسی نے کہا یار وہ حضرت صاحب آ گئے. اچھا. حضرت صاحب آ گئے تو میں نے بیگ پھینکا, میں بھی دوڑ پڑا. اللہ. اب میں تھوڑا اسٹوڈنٹ لائف تھی اور تھوڑا ہائٹ تو تھی میری, تو میں زور دھکے دھکے مارا. مدنی ماحول اتنا تھا نہیں, یہ بعد میں پتہ چلا بھی دھکا مارنا کسی کو کونی مارنا یا زور آزمائی کرنے کا بھائی بہت اس کے مسائل ہوتے ہیں. میں دھکے دھکے مار کے اسلامی بھائیوں کو, میں اسکرین کے آگے, شیشہ بند تھا, اگر لوگ کافی تھے, تو میں کافی دور تک ساتھ ساتھ زیارت کرتا رہا. زیارت امیر سنت بیٹھے ہاتھ ہلا رہے تھے. اللہ. اگلے کٹ سے نہیں, ایک کٹ سے گاڑی ادھر مڑی, ہم لوگ ایسے جا رہے تھے, تو یوں ہم لوگ مطلب ہے کہ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے. اگلے کٹ سے گاڑی مڑ کے پھر واپس چلی گئی. یعنی مجھے لگا یہ کہ مطلب جیسے آپ کو دکھانے, اب مجھے مطلب ہے مجھے یہ لگا کہ میں دل میں اداس جا رہا تھا, اب مجھے جناب وہ زیارت کرانے آئیں گے. بھائی اداس نہ جاؤ, ہمارے شہر سے آئے ہو, خالی تھوڑی جاؤ گے. کیا بات ہے, پیار دلوں کو بدلتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چونکہ مدینے کا تذکرہ ہو ہی جو ہے وہ اپنا چکا ہے, تو ہم ہمارا ایک فارمیٹ ہے, ہم ماشاءاللہ مہمان سے بھی گفتگو کرتے ہیں, اور ناظرین پھر یہ کہیں گے کہ آج مہمان آ گئے تو سانو بھولی گئے ہو. تو ناظرین کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. الحمدللہ ایک میسیج تھا کہ مدینے کی گلیوں میں اشعار کی تکرار, یہ عبدالحبیب بھائی یوں سمجھے کہ وہاں عید کے دنوں میں یہاں ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنا یوں نگران شورا سر کہتے ہیں کہ کچھ ایکسکلوسیو کر کے, تو عبدالحبیب بھائی نے گاڑی کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ نعت خواں تھے, اور یہ ہم پہلے بھی اپنے سلسلے میں چلا چکے ہیں, اور اس کی فرمائش آئی تھی تو ایک اچھی یونیک چیز تھی, تو ہم نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں بھی دکھاتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. مدینے کی اس مبارک شاہراہ پر ایک بڑا خوبصورت مقابلہ کرنا ہے, اور وہ ہوگا مدنی اشعار کی تکرار. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے, یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار, یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار, بار بار آؤ, بار بار آؤ, بنے آخر مدینے میں مزار. وہ مسجد جہاں 2 رکعت ادا کرنا عمرے کا ثواب کے برابر ہے. الحمدللہ چلتے چلتے یہ قافلہ مسجد قباء پہنچا ہے. کیا سفر ہے, مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. کیا بات ہے. الحمدللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ سے بھی ڈائریکٹ کچھ ناظرین کی فرمائشیں ہیں, اور کچھ آپ سے آنے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, امید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین وہ پوچھ لیں, اور وہی ہوا کہ ایک سے زائد جو ہے نا وہ میسیجز ہیں کہ آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ عرض کرتے ہیں وہ کیا ہے, اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی عرض کروں کہ ہمارا ایک لائٹر موڈ پر بھی چلتا ہے سلسلہ, جس طرح ہم سوالات کرتے ہیں, لیکن ہم کچھ آپ کے ساتھ کوئز بھی کریں گے, اور مدنی کسوٹی بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں ہم اپنے مہمان کے ساتھ. تو یوں سمجھے کہ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھیے گا. آسان والی کیجیے گا, آسان والی. پہلی بار آئے نا. اچھا, کیا بات. میرے خیال سے غالباً اظہر بھائی پہلے رکن شورا ہیں. ہاں, ہمارے لیے بھی تھوڑا سا ایک گھبراہٹ والا معاملہ ہے کہ سیٹ کے اوپر ہمارے ساتھ پہلے رکن شورا اظہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ یوں سمجھے کہ مطلب امیر سنت نے مرکزی مجلس شورا کے جتنے اراکین الحمدللہ عز و جل ان کی محبت کا امیر سنت فرماتے ہی جو ہے وہ اپنا رہتے ہیں, اور الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے کہ یوں ہمارے
यूँ समझे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, और इस हवाले से यूँ समझे कि अब चूँकि तज़किरा निकल ही चुका है तो बाज़ औक़ात चलें इसको फिर कभी और, हालांकि ये एक मदनी गुलदस्ता था, हमसे पूछा गया था इख्तिताम बुखारी के मौके पर अमीर सुन्नत ने दावत इस्लामी और मरकज़ी मजलिस शूरा के हवाले से, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर किसी मौके पर चलाएंगे। हालांकि हमारे पास जो है वो तैयार था, हमने आपसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम भी जो है वो सुनना है, और एक सवाल जो है वो करना है कि ये अबुल बयान का ये जो आपकी कुन्नियत है और लक़ब भी गलिबन आपका अबुल बयान ही है, ये कुन्नियत आपने ख़ुद रखी है और ये लक़ब आपको मिला है, तो कैसे मिला है, इस पर कुछ मदनी फूल। अमीरुल सुन्नत से ही कुन्नियत मांग रहे थे। सही। तो अपने अली रज़ा को मैंने लिख के कहा कि पापा से कुन्नियत ला दे। किस सन की? ये याद पड़ता है कि 5 या 6 साल हो गए। अच्छा, ठीक है जी। शूरा में आने के बाद का ही गालिबन याद आ रहा है, या ठीक है उन्हीं दिनों में मुझे। अब एक सवाल ये भी था कि आप रुकन शूरा किस सन ईस्वी में बने थे? आतिफ शेख ने ये सवाल किया था हमसे। ये 2013-14 की बात। ठीक है, मदनी चैनल आने के बाद मदनी चैनल आने के बाद। अपना जी ठीक है। तो मैंने अली रज़ा से कहा यार पापा से कुन्नियत ले दो ना, को पापा कुन्नियत अता कर दें। तो ये गए अंदर, तो ये नाम के साथ ना अबुल बयान लिखा हुआ। अच्छा, ये इनका कुछ थोड़ा मोहब्बत भरा एक दोस्ताना माहौल है अली रज़ा के साथ। अब ये ना आए कमरे से तो ना यूं करते हुए आ रहे हैं, अल्लाह नारे लगाते हैं, मतलब वो बयान में जैसे मैं कर रहा ना मेरा वो मुझे कर रहे थे वो बयान, तो ऐसे करते हुए आ रहे हैं। तो ये ला के इन्होंने कहा कि वो मदनी फीस क्या देंगे, और ये करके मुझे आजी शाहिद साहब और एक तो राकिन छोड़, मैंने देखिए अली रज़ा नाम, अब मुझे कुन्नियत नहीं लेके दे रहे, आप सिफारिश कर देना। तो उन्होंने कहा ये दे दी है बापा ने, ये दे दिया है बापा ने, लिख के दिया। क्या बात है, बापा ने अता किया माशाअल्लाह। वो फिर वो पर्ची इन्होंने मुझे अता फरमा दी कि अमीरुल सुन्नत ने आपको कुन्नियत ये अता फरमाई। क्या बात है, क्या अब लेकिन ये अभी आज तक मैं अपने हाथों से लिख नहीं सका, खुद से बोल भी नहीं सका। अपना तो होता ना कुन्नियत के साथ नाम बंदा लिखता है या बोलता है, अब ये ऐसी कुन्नियत है कि ये और ही कोई बोल सकते हैं, अपने नाम के साथ आज तक मैंने लिखी नहीं है। क्या बात है, ये कितना मतलब सीखने को जो है वो हमें मिल रहा है। जैसे अभी आपने रज़ा भाई सवाल किया, सवाल मेरा भी ये है, रुकने शूरा जब आपको बनाया गया तो यानी क्या आप यहाँ यानी कराची में थे, कहीं पंजाब में थे या घर में थे, तो पता चला क्या हुआ? अरे सूबाई अपने जो काबीना और इस तरह पाकिस्तान इस्लामी काबीना में तो 2004 से था ना। ठीक है। तो अब ये मदनी मशवरा था हमारा, पाकिस्तान भर के तमाम शोबाजात जिम्मेदारान और जो उस वक्त काबीनात का हमारा निज़ाम था, ठीक है, निगरान काबीनात, इनका इज्तिमाई मदनी मशवरा था शूरा के साथ। सही है। उसमें मेरी हाज़िरी थी। अच्छा। तो उसमें फिर ये ऐलान हुआ था। शूरा का मदनी मशवरा एक दिन पहले हुआ होगा, सही, तो उसमें कुछ हो सकता है जिक्र हुआ। अमीर सुन्नत ने, जाहिर बात है कि शूरा जितने भी अरकान हैं अमीर सुन्नत की ही अल्हम्दुलिल्लाह नज़र करम का फैज़ान है। तो ये फिर वहाँ ऐलान मदनी मशवरे में हुआ था, यानी कान पता ही नहीं था, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था। मतलब मैं क्योंकि आज भी अपने प्यारे रुकने शूरा बिलाल भाई से कुछ पुरानी यादों पर बात हो रही थी, तो मैं इनको ये जिक्र कर रहा था कि मैंने एक तो होता ना मुबालगा इंसान करे, तो मैं वाकयातन मेरे जहन में था ही नहीं कि ये मतलब है कि मैं जहाँ हूँ ना, मुझे लगता है कि ये भी मुझे बहुत कुछ अता किया। तो मैं बंदे की काबिलियत, सलाहियत, अहलियत अपने को तो पता होता है ना, तो मेरे लिए तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। क्या बात है। और मैं तो काफ़ी देर तक तो जैसे ना सकते में आ जाता है इंसान, कि वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुझे तो ना बोलने का पता, ना बात करने का पता, ना संजीदगी का, ना वो तकवे, ना परहेजगारी की ये चीज़ें। तो मैं तो सोचूं कि ये मतलब हुआ क्या है। तो थोड़ी देर बाद मुझे कुछ साथ बैठे उन्होंने कुछ मुबारकबाद वगैरह कराया और हौसला वगैरह दिया, तो उठाया कि ये देखो जी हो गया। तो अल्लाह पाक के अमीर सुन्नत गुलामी में इस्तिकामत है, और ये है बहुत बड़ी असल में ना जिम्मेदारी, और अल्लाह इसके हकीकी मायनों में जो है ना वो
لوازمات کو اور ان کی احتیاطوں کو سمجھنے کی توفیق دے دے. آمین، آمین. استقامت بڑی چیز ہے اللہ پاک سے. کیا بس بات. اللہ پاک نظر بد سے بھی بچائے, زوال نعمت سے بچائے, آمین. اور ہمیشہ وفاداروں میں رکھے. آمین آمین. انشاءاللہ آپ کی کالز بھی جو ہے وہ شامل کریں گے. ابھی اس وقت ہم آپ کو ایک مدنی کسوٹی ہے, یہ اشفاق, یعنی یوں سمجھے کہ اس مدنی کسوٹی کے بعد ہم یہاں مدنی کسوٹی کریں گے. اشفاق بھائی کے ساتھ مدنی کسوٹی ہوئی تھی, اس کا ناظرین نے ہمیں کہا تھا, تو یہ الحمدللہ عز و جل تیار ہے. تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. یا سیدی, جو آپ کی مرادی شے ہے وہ انسان ہے؟ جی نہیں. آپ کی مرادی شے جاندار ہے؟ جی نہیں, مگر شاندار. آپ کی مرادی شے جو ہے اسے مادی طور پر دیکھا چھوا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, مگر ادب سے. تو مقدس شے ہوتی ہے, اپنی ادب والی ہوتی ہے. کیا اس مبارک شے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خاص نسبت جو شہرت کے اعتبار سے, ورنہ تو ہر شے کو یوں؟ جی اچھا. جی نہیں. کیا وہ شے متعدد ہے؟ جی ہاں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کثیر ہے, بہت ساری اس کی, جیسے ماشاءاللہ مدنی پرچم ہے ہمارا, تو جی زیادہ تعداد میں ہی. جی زیادہ تعداد, ایک سے زیادہ ہے. کثیر تعداد ہے. ایک سے زیادہ. ایک سے زیادہ ہے, تعداد ہے. تعداد متعدد آپ نے پوچھا نا, ایک سے زیادہ. جیسے گنبد خضرا ایک ہی ہے, سب جو گنبد, عرش پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاق پہ تو افلاق پہ گنبد خضرا نہیں کوئی. وہ ایک سے زیادہ ہے. اب کعبہ بیت المعمور بھی تو یار کعبے کی شید میں دیکھا چھوا. اب 12 لفظ دیکھو یہ کیا بولتے ہیں, ایک سے زیادہ ہے. اب زیادہ میں کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ میں. انہوں نے متعدد پوچھا تو تعدد. ایسا ہے, سبز گنبد کے ساتھ منارے ایک سے زیادہ ہیں. جی, اسے دونوں منارے مختلف ہیں نا. کعبہ شریف کے منارے بھی زیادہ ہیں. جی, کعبہ شریف مسجد الحرام کے منارے. جواب میں اصل میں یہ آیا کہ اسے اس کی شہرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی, جو اس کی شہرت ہے وہ یوں نہیں ہے. وہ ہم آپس میں بات کر رہے ہیں نا, باپ بیٹے. تو ہمارا بیٹے رہے ہو, باپ بیٹے کر رہے ہو تو وہ مشورہ کرے. وہ گھڑی بیٹھ گئی ہے. جی اشفاق بھائی. اچھا, غوث پاک کے روزے کے گنبد کتنے؟ غوث پاک کے روزے کا گنبد جو ہے وہ ایک ہے, بڑا والا. تو آپ اپنا کام کرو بھیا. ہاں, اس کے ساتھ بھی سوال تو کریں. وہ بات کر رہے ہیں, بڑوں کے بیچ میں نہیں بول رہے. نہیں آپ سوال کریں, یہ تو ہوتا رہے گا. اچھا, ہاں, یہ آپ کے لیے اسٹاپ تھوڑی ہے. آپ کی مرادی شے کتب میں سے ہے, کتابوں کی جنس؟ جی ہاں. ٹرننگ پوائنٹ آئی ہے. اللہ اللہ, آسمانی کتابیں اتنی مشہور تو 4 ہیں, صحیفے بھی ہیں. آپ گھڑی آپ کی دیکھیں. مرادی شے جو کتاب ہے وہ کتاب نعتوں کی کتاب؟ جی ہاں. قرآن کریم پورا نعت ہے سرکار کی. شہرت نعتوں کے اعتبار سے وجہ شہرت, یہ الگ سوال. یہ 8واں سوال کر رہے ہیں آپ. نہیں, میں ویسے عرض پیش کر رہا تھا. بھائی انہیں بات کرنے دیں, یہ تو مطلب ماشاءاللہ ناظرین کے لیے بہت معلوماتی باتیں ہو رہی ہیں. آپ سوال کریں, 12 سیکنڈ رہ گئے. آپ کی مرادی کتاب جو ہے وہ کیا خاندان اعلی حضرت میں سے کسی کی ہے؟ جی ہاں. کیا وہ امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی جان کی کتاب ہے؟ جی ہاں. سبحان اللہ. آپ کی مرادی شے ذوق نعت کتاب ہے؟ آپ کا جواب غلط نہیں ہے. میرے مولانا پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بہت سارے ناظرین کے جو ہے نا وہ میسیجز بھی ہیں, کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. بالکل کالز بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. شفیق انجم اتاری مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا رکن شورا سے یہ سوال ہے کہ آپ کی دنیاوی اور دینی تعلیم کتنی ہے؟ جو آپ مرحمت فرمائیں, ہمارے لیے دعائیں مقصودی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. جی حضور. اچھا, ایک اس میں ایڈیشن یہ بھی ہے کہ ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ مدنی ہیں؟
جی نہیں، میں درس نظامی نہیں کیا. مدنی ہمارے ہاں اصطلاح ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، جو ہمارے جامعۃ المدینہ سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں ان کو ہم مدنی کہتے ہیں. تو میں تو کالج یونیورسٹی میں تھا جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تو وہ بس وہی تھا. پھر اس کے بعد کچھ پڑھائی رکھی اور اس میں ساتھ میں اپنی کتابیں وغیرہ پڑھی میں نے، کچھ درس نظامی کی بھی پڑھی ہیں. اچھا. اور خاص طور پہ پھر اس دور میں بہار شریعت کا، فتاوی رضویہ کا، فتاوی فیض رسول کا، تفسیر نعیمی کا، ان چیزوں کا مطالعہ جب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تو شروع میں ان چیزوں کی دوستی ان چیزوں کی مل گئی. ہمارے ایک بڑے پیارے سید صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان سے پھر ہم بہار شریعت پڑھنے جایا کرتے تھے اور فارغ مطلب شام کے اوقات میں نا ان کے پاس بیٹھتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، دن میں مطالعہ کرتے تھے، شام کو رات کو پھر ان سے ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بہت کچھ سکھایا. کیا بات ہے. مدنی قافلوں میں پھر امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، بیانات ہیں، پھر مکتبۃ المدینہ نے تو بہت خزانہ ہمیں عطا کیا ہے کتابوں کا الحمدللہ. انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے اور ہمیں بھی کچھ میسیجز ہیں کہ جو دعا کے لیے جو ہے وہ اپنا کہہ رہے تو ان کی دعا، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہ پاک ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے. جزاک اللہ. مزید کالز. سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے. رکن شورا اظہر اتاری سے سوال ہے کہ آپ اتنے جوش کے ساتھ جو ہے بیان کیسے کر دیتے ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں سمجھے کہ یہ ہمارا سوال بھی ہم اس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ایک آپ کا انداز ہے جو آپ یوں سمجھے ہم اپنے سلسلے میں بھی آپ کا ایک کلپ آج سے کئی عرصہ پہلے کسی کی تھی ڈیمانڈ تو الحمدللہ ہم نے وہ تیار کیا تھا، جو ایک آپ کا مخصوص انداز ہے. ماشاءاللہ جب آپ کھلے آنکھ میں بھی جو ہے وہ بعض اوقات تشریف لاتے ہیں تب بھی آپ نے غالباً وہ کھلے آنکھ کا ہی تھا اور اس کے علاوہ بھی. تو یہ جو اپنے جو القابات اور یہ ساری چیزیں یہ کیسے یاد کیسے ہو گئی؟ پڑھتے پڑھتے کرتے کرتے اس طرح یہ سلسلہ بن گیا. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے باقاعدہ لکھ کر اس کو جس کو کہتے ہیں وہ رٹا مارنا یا یاد کرنا اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. امیر سنت مرکز الاولیاء لاہور میں اس عرصے میں 12 ماہ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. ہم ملاقات، میری زندگی میں پہلی ملاقات وہاں ہوئی تھی، مصافحہ کرنے کی سعادت وہاں ملی تھی. تو میں پھر وہاں کافی دیر لائن میں لگا رہا، سوچتا رہا کیا کہوں گا، یہ مانگوں، یہ کہوں. بیٹھا تو میرے کہ میں سب مجھے نا بیان نہیں کرنا آتا، تو مجھے کوئی دم کر دیں. کیا بات ہے. تو امیر سنت کو بھی اس وقت اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ان کو کیا پیار آیا، کیا انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، پڑھ کے دم کیا. تو میں تو اکثر بتاتا ہوں کہ مجھے فزیکلی کوئی چیز محسوس ہوئی بہت. میں نے اپنی قلبی کیفیت اور اپنی اب اگلے دن جب میں گھر نہ واپس پہنچا اپنے واربرٹن، وہاں علاقائی دورے میں گیا تو اب میں بیان کرنا شروع کیا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کیسے میں مطلب بولنے لگا ہوں. ہیزیٹیشن ختم ہو گئی، جھجک ختم ہو گئی، چاٹ ختم ہو گئی، بولنے میں ایک مطلب کانفیڈنس آ گیا. کیا بات ہے. بہت ساری چیزیں میں نے تو خود فیل کی. پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا اپنے مدنی قافلوں میں، علاقائی دورے میں، ہفتہ وار اجتماع میں بیان کے سلسلے ہوتے رہے. فرسٹ ٹائم جو جس طرح کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں نا بیان کا، آیتیں پڑھنے کا اور اس طرح، یہ کہیں اجتماع تھا تو وہاں کسی نے مطلب غلط فہمی میں یا کئیوں کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کی قربت نہیں اتنی ملی ہوتی نا، وہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ ان کو کوئی امیر سنت کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھیں یا مدنی ماحول کے بارے میں، تو انہوں نے کوئی کمزور باتیں کی نا اس حوالے سے. اللہ اکبر. تو مطلب مزہ نہیں آیا. میرے پیر صاحب کو کوئی برا کہے یا کوئی ایسا کمزور لفظ بولے، اب یہ ایک فطری چیز ہے تو جس سے پیار ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات کرے تو اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا. تو وہ مجھے بتایا کہ یوں کسی نے نہ کہا ہے اسٹیج پر، تو یہ بات کی ہے، تو یوں کہ یہ تو آ جاتے ہیں کتاب لے کے اور مطلب ہے کہ وہ مطلب وہ میں اب دہرانا نہیں چاہتا جو بھی تھا. ٹھیک ہے. خیر میں وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ بیان اب آپ کو نا یہاں تھوڑا سا نا زوردار کرو. میں نے یار اپنا جو طریقہ کار اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، جو طریقہ ہے اس کے مطابق دیکھ کے بیان کرنا، اور یہ اس میں احتیاط بھی بڑھی اور کرنا بھی ایسا ہی چاہیے ماشاءاللہ. تو پھر بیان کا موضوع چلا، پھر کچھ اور میں دل میں تھا کہ ایک جذباتی میں ہوا اس میں، مجھے یاد ہے، اور میں تھا کہ یار میرے پیر صاحب کو کیوں ایسا کہے کہ جی وہ مطلب ہمیں سنو کہ بیانات جنہوں نے نہیں سنے ہوتے نا ان کو تھوڑا نہیں پتا ہوتا.
پھر اس میں پھر وہ ایک ماحول بنا تھا, بیان تھا, میلاد کا اجتماع تھا کوئی, اس میں پھر بیان کرتے 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 فرسٹ ٹائم میں نے اس میں مطلب ان انٹینشنلی جس کو کہتے ہیں پہلے سے نیت نہیں تھی, تو میں نے کچھ آیتیں پڑھی, تو مجھے بھی بڑا مزہ آیا, تو سننے والوں کو بھی بہت مزہ آیا, تو اتنا پھر اس کا وہ مطلب ٹرینڈ وہ بنا نا. پھر اس کے بعد باقاعدہ سوچ کے کیا کسی اور موقع پہ نا, یہ آیتیں یار اس طرح ہم جمع کریں, یہ تو ایک بڑا پیارا موضوع ہے. کیا بات ہے, تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا, تو پھر وہ اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کیا, تو یوں چلتے چلتے یہ چلتا رہا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہو جاتا ہے. اگر لگے ہاتھوں ہم اسی چیز کا عرض بھی کر دیں کہ کئی اسلامی بھائی ہیں, فیصل آباد سے بھی ہیں اور بھی جگہوں سے ہیں, کہ اظہر بھائی سے عرض ہے کہ آپ کا جو مخصوص انداز میں کلام پڑھنے کا انداز ہے نا, ذرا وہ کلام اگر سنا دیں تو. یہ کلام سے کون سا؟ کلام سے وہ نثر کے اندر جو آپ بیان فرماتے ہیں, ہاں وہ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کریں گے, لیکن ہم نے کہا نا کہ ہم لائٹر موڈ پہ بھی چلتے ہیں, اور اب ہم جو ہے نا مدری کسوٹی, اور آپ کے پاس یوں سمجھے کہ جو ایک طریقہ کار ہے, وقت ہی آپ کا ہے, اب آپ جو فرمائیں. آپ کی مراد اچھا دونوں کا ملا یا اکبر بھائی کر رہے ہیں؟ نا ہم دونوں ایک ساتھ ہیں. جی جی, ہم لوگ ایک ساتھ ہی ہیں حضور. ٹھیک, کیا آپ کی مرادی شے انسان ہے؟ انسان, صحیح, انسان ظاہری حیات سے متصف, یعنی ظاہری طور پر زندہ ہے؟ نہیں. صاحب مزار صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, کیا ان کا مزار شریف مدینہ پاک میں؟ مدینے میں جی, غالباً مدینہ منورہ میں, ہاں شاید مدینہ میں. جی جی جی, مدینہ میں. کنفرم کر لیں, دیکھ لیں, پھر اینڈ پہ ایسا نہ ہو کہ آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں. آپ لوگ اکبر بھائی ڈاؤٹ لگ رہے ہیں. نہیں, مدینہ منورہ میں, مدینہ پاک میں. مجھے تھوڑا ہلا رہے ہیں. نہیں, اصل میں وہ آٹی بھی سمجھتے ہیں نا, ہم نے بھی امیر سنت کا دیکھا, جو پر باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہیں آپ اپنا, تو یہاں تو رضا بھائی اور میں کر رہے ہیں. جی جی جی, مدینہ پاک. صحابہ کرام میں سے؟ صحابہ کرام میں سے جی اکبر بھائی. نہیں, صحابہ کرام میں, صحابہ کرام میں ان کا شمار نہیں ہوتا. نہیں, صحابہ جب بولا جائے تو اس سے مراد صحابہ صحابیات دونوں ہوتے ہیں نا, جیسے ہم یا ایھا الذین آمنوا میں آگے دونوں ہی آ جاتے ہیں, مرد اور عورتیں. جی جی, ہاں, ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ آپ اینڈ پہ کہیں ہم نے صحابہ کا نام کیا تھا, صحابیہ کا نام نہیں کیا تھا. یہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ لے کر آپ نے نئی جہت طریقہ کار ہے, ماشاءاللہ. چلیں, بہرحال جو ہے وہ ہم نے دونوں ایک نئی آٹی آپ کو بتا دی ہے. اچھا, اللہ اکبر. تو جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ یورپ کے اور حرم شریف کے سفر میں نا, تو یہ کچھ آٹیاں ہمیں کچھ یوں سمجھے کہ آپ بھی ماشاءاللہ جواب دینے کے ایکسپرٹ ہوں گے, کیونکہ سنا ہے ماشاءاللہ جانشین امیر سنت کے ساتھ سفر ہوتا ہے تو رستے میں اس طرح کی ماشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, مطلب کسوٹیاں وغیرہ. کیا بات ہے. 4 سوالات آپ کے ہو چکے ہیں, 5ویں کا ٹائم چل رہا ہے. صحابی نہیں ہے. چلیں اگلا کرتے ہیں. تابعین میں سے ہیں؟ تابعین میں سے بھی نہیں ہے. تابعین میں سے بھی نہیں ہے. مدینہ پاک میں مزار ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کوئی نسبت ہے ان کی, مطلب خاص نسبتیں ہوتی ہیں نا؟ خاص نسبت, آپ کی مراد خاندان ہے؟ خاندان ہوتے ہیں, خلفاء ہوتے ہیں, مریدین ہوتے ہیں, یا اعلیٰ حضرت محبین ہوتے ہیں. جی جی, نسبت تو ہے. جی, اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے. نسبت ہے نا؟ جی, اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے. اعلیٰ حضرت سے نسبت تو کس کو نہیں ہے؟ جی جی, اعلیٰ حضرت عشق رسول, وہ تو بہت سے نسبت. عشق رسول جس کے ساتھ آئے گا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تعلق تو بنا ہی بنا. کیا بات ہے. تو اب اس میں آتے ہیں کہ وہ مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے گئے ہوئے ہیں. اصل میں مجھے ڈر یہی جو ہے وہ تھا, جس وقت ہم نے سوچی بھی تھی نا, میں نے کہا کہ اگر یہ ایک آسان وے ہے نا کہ مدینہ شریف میں ہے تو صحابہ اکرام
اور تابعین اور اس کے علاوہ جو رہ جائیں گے تو پھر اور ہم ہجرت فرما کے جانا. جی جی اچھا کم و بیش 77 سال مدینہ پاک میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ اکبر. آپ تو حضور نام ہی لے لیں 7 سوالات پہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یعنی یوں سمجھے 7ویں 8ویں سوال میں آپ جو ہے وہ اصل میں کیا بات ہے. میرے شیخ طریقت امیر حسن کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حضور سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی مرادی شخصیت ہیں. کیا بات ہے. یہ آپ اسکرین پر تصویر بھی دیکھ رہے ہیں, گزشتہ دنوں امیر سنت کے سامنے مدنی مذاکرے میں بھی دکھائی گئی تھی. الحمدللہ امیر سنت نے اس کی تصدیق فرمائی تھی, اسی لیے ہم نے اپنے جو ہے وہ سلسلے میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ دکھا دی ہے. اور کیا بات ہے, آپ یوں سمجھے 7ویں 8ویں پر پہنچ گئے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک سیگمنٹ ہے, وہ بھی آپ کو جو ہے وہ اپنا وہ ایک الگ طرز کا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم تو چاہیں گے کہ آپ اس میں بھی جو ہے وہ پہنچیں. کچھ مزید کالز لیتے ہیں. جی جناب حاجی اظہر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی خدمت میں سلام ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور الحمدللہ وہ بچپن کے دن یاد ہیں جب ہم اکٹھے گزارے ہیں. والد گرامی علیہ رحمہ کی خدمت میں مائیت میں آپ بھی اور ہم بھی رہیں وار بٹن شہر میں. محمد صاحب کی مرزا ویسی ننکانہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے بہت پیارے استاد اور ہمارے بہت پیارے بزرگ تھے ماشاءاللہ, مولانا فیض الحسن اویسی صاحب. ایک تو ادھر راولپور والے نہیں, یہ ہمارے چینڈ پور شریف ہے. ٹھیک ہے, چینڈ پور شریف کہتے ہیں مولانا فیض الحسن اویسی صاحب. اور ان کی بہت ہم نے صحبت پائی ہے. یہ کال تھی یہ آپ کے یہ ان کے بیٹے ہیں, مولانا فیض الحسن اویسی صاحب کے بیٹے ثاقب رضا. کیا بات ہے, کیا. اور یہ ماشاءاللہ یہ خود بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے, اور ان کے والد صاحب نے بہت پیار دیا تھا. خود وہ سلسلے میں بیعت بھی کرتے تھے. اور مجھے یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول جیسے قربت ملی نا دعوت اسلامی والوں کی, جو ہمارے محلے کی مسجد میں یہ امام تھے, خطیب تھے. تو انہوں نے مجھے انکریج کیا, یعنی مجھے حوصلہ بڑھایا. میں نے پوچھا نا کہ میں ان دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اور میں جا رہا ہوں کراچی, تو مولانا الیاس قادری صاحب, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا حوصلہ افزائی کی تھی کہ یہ اچھے لوگ ہیں, ان کی صحبت نہ چھوڑنا. تو پھر انہوں نے مجھے بہت مطلب ہے کہ حوصلہ افزائی کی تھی, اور امیر سنت سے بہت بہت زیادہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا تھا. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کچھ ایک مزید کال بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. میری عرض ہے کہ جو دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہے اس کا دورانیہ بڑھایا جائے اور ریپیٹ بھی ایک زیادہ مرتبہ اس کو کیا جائے. دیکھیں دورانیہ یعنی اس سینس میں نہیں بڑھ سکتا کہ اب پیر اور منگل کو یہ مغرب کی نماز کے بعد ہوتا ہے نا, تو اب مغرب اور عشاء کے درمیان, تو جب یہاں اذان عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت یہ کلوز ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو پھر یہاں بھی نماز وغیرہ کی تیاری کا سلسلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک ریپیٹ کا تعلق ہے تو یہ اس سے اگلے دن ریپیٹ بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمیں کچھ دیر میں میسیج آ جائے گا کہ وہ کس ٹائم پر اگلے دن ریپیٹ ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ عز و جل میں کچھ میسیجز بھی ہیں, آج میسیجز والے بھی جو ہے وہ اپنا معاف کر دیجئے گا. ایک میسیج تھا کہ زیارت مقامات مقدسہ دوبارہ چلا دیں, اور ہمیں بھی یہ ایک میسیج تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں ایک پیکج جو ہے وہ زیارت مقامات مقدسہ کا بھی جو ہے وہ چلائیں. اور میری اپنی بھی نیت تھی کہ کیونکہ عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ جس طرح سے وہ سفر کر کے جاتے ہیں اور چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں, اور اب یوں تجسس مزید بڑھی گیا ہوگا کہ ذہنی آزمائش کے ایک سیگمنٹ ہے زیارت مقامات مقدسہ, تو وہ چلتے ہیں اور پھر چیزیں, اور عبدالحبیب بھائی بتاتے ہیں کہ یہ مدنی چینل پر جو ہے وہ پہلے چیزیں چل چکی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل نیت کرتے ہیں. اچھا, ایک میسیج یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ جس طرف ہوسٹ کا چہرہ ہو اسی طرف کیمرہ بھی ہو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرف کیمرہ نہیں ہوتا, مطلب ہوسٹ سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کیمرے کا رخ دوسری طرف ہوتا ہے, یعنی کیمرہ سائڈ سے دکھا رہا ہوتا ہے. کون سے سلسلے میں؟ نہیں, یہ ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا کہا ہے. جیسے اب مثال کے طور پر میں
ابھی آپ کے سامنے؟ ہاں یہ تو میرے سامنے ہے نا. اب اگر مجھے یہ کیمرہ دکھائے گا اور میں یوں گفتگو کر رہا ہوں گا تو یہ یوں سمجھے کہ ٹیکنیکلی رانگ نہیں ہے. مطلب اس طرح سے بھی دکھایا جاتا ہے کہ آپ سامنے کیمرے سے وہ بات کر رہے ہیں اور سائڈ سے بھی آپ ویریشن بیسکلی کھلاتی ہے کہ یہ جو اگر وہاں سے لیں گے تو یہ اکبر بھائی کا پروفائل شاٹ کھلائے گا. ابھی سامنے سے اگر لے رہے ہیں تو اس کو آپ سولو کے اسے کہہ سکتے ہیں. جو بھی پورا منچ دکھا رہے ہیں تو اس کو آپ ماسٹر کہیں گے. اس کی کیٹیگریز ہوں گی الگ الگ. تو ظاہر ہے کہ جو ایک ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ کام ہوتے ہیں, ہم نے ان کو کرتے رہنا چاہیے. ناظرین کو یہ لگے نا کہ یار اکبر بھائی بات کر رہے ہیں تو دیکھ ادھر رہے ہیں تو بات ادھر ہو رہی ہے, تو اس لیے وہ تھوڑا ان کو لگا کہ مس میچ ہے. حالانکہ ٹیکنیکلی یہ درست ہی ہے, ٹیکنیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ توجہ رکھیں بات پر, گفتگو پر, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آئی ویو کا پرابلم نہیں رہے گا. اب ہم چلتے ہیں لفظ کی طرف انشاءاللہ عز و جل, اور پھر اس کے بعد وہ جو کلام وغیرہ اور جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے. اسکرین پر حضور آپ کو ایک لفظ حرف دکھایا جائے گا, بقیہ حرف آپ نے مکمل کرنے. الف جو ہے نا وہ آپ اس میں دکھا دیجئے گا اور آپ کو 4 غلطیوں کی جو ہے وہ گنجائش ہوگی. اگر آپ حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف کہیں گے اور اگر وہ ہوگا صحیح تو وہ وہاں لگ جائے گا, نہیں تو آپ کی غلطی کاؤنٹ ہو جائے گی. اور 4 غلطیوں دکھا دیں پھر ہم. ہاں وہ دکھا دیں بالکل اسکرین پر. صرف 3 حرف ہیں اور 4 یعنی آپ کو دیکھیں 4 غلطیوں کی گنجائش ہے اور حرف صرف آپ نے 3 لگانے ہیں. یہ بھی آپ تہجی بھی تو 20 سے زیادہ ہے نا, ان میں سے سلیکٹ کرنا ہے. اب یہ تو نہیں اتنا ایزی تو نہیں ہے. اچھا اتنا اب آپ یہ بتا دیں کہ یا تو ہونا کہ 4 حروف بتا دیں کہ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لوں. اصل میں جب آپ ایک آدھ کوئی آپ حرف ایسا ہے نا وہ لگ جائے گا نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ قریب پہنچیں گے. اچھا اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ کا موبائل آپ کے ساتھ ہے, یعنی آپ کے جو محبت کرنے والے ہیں جن کے پاس آپ کا کانٹیکٹ ہے وہ اگر چاہیں تو حاجی اظہر صاحب کی جو ہے آپ کے پاس بھی کانٹیکٹ ہوگا, کانٹیکٹ نمبر تو آپ کے پاس بھی ہوگا. نہیں ہم دونوں اس سے مستثنا ہیں تو لوگ مدد بھی کر سکتے ہیں آپ کی. چلے واو لگا کے دیکھیں. واو لگائیں بھائی. ہاں جی پہلی آپ کی غلطی ہو گئی, اس کا مطلب واو اس کے اندر نہیں ہے. ماشاءاللہ سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کے ہوسٹ ہیں, وہ ماشاءاللہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اگرچہ پورا نام انہوں نے لکھ کر بھیج دیا ہے لیکن میں معذرت خواہ ہوں سلمان بھائی کہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. اچھا ابھی نام تو نہیں نا چل سکے گا. اچھا آپ نے غلط کہہ دیا نا, اگر اظہر بھائی کو بھی دیا ہوتا اور اظہر بھائی. میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ سلمان بھائی بھی آپ کی مدد کریں. چلیں ہاں. اچھا نون لگا کے دیکھیں. نون لگائیں جی. اللہ اکبر. تو نون بھی نہیں ہے. اللہ نہیں بھائی نواز بھائی نون بھی نہیں ہے. نون جی جو میرے بچے بھی کریں گے لیکن ابھی انہوں نے پتہ ہے. اللہ اچھا ایسا کریں کہ آپ یا لگا کے دیکھیں. یا لا دو غلطی. یا بھی نہیں, کوئی بھی نہیں یار. اب اس میں تو کوئی اشارہ دینا پڑے گا. چلے اشارہ رسالہ ہے, کتاب ہے, اشارہ دیتے ہیں مگر پہلے تو ایک اور کمپلیٹ ہو جائے. نہیں یہ تھوڑا سا ابھی قریب کر دیتے ہیں. مقدس مقام ہے اور آپ اس مقدس مقام پر جا چکے جو ہیں. اللہ اکبر ماشاءاللہ. واو تو نہیں لگا نا, واو تو چیک ہو گیا ہے. چیک ہو گیا ہے. اچھا کال نہیں کرے نا میری توجہ, یہ آپ نے مدنی چینل والوں کو کر کے نا میری توجہ ادھر جا رہی ہے. میں جو سوچ رہا ہوں میں کہ ان کی رائے لوں یا میں کیا یہ تو. اللہ اکبر. قاف لگا کے دیکھیں. قاف 2 نقطے والا. یعنی اب تک آپ بلائنڈ چل رہے ہیں. یار قبا بھی نہیں ہے تو تار بھی نہیں ہے, نماز بھی نہیں ہے. اچھا یہ میسج آئے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. قبا جو ہے وہ ہم نے قبا مسجد قبا سوچی. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, یعنی اس اعتبار سے بنتا ہے. اور سلمان بھائی نے مجھے میسج جو کیا تھا وہ اتار کیا تھا. اتار نہیں بن سکتا. اتار ویسے بن یوں نہیں سکتا کہ ڈبل تو آئے نا, تو یہ تو اس کے اندر وہ ہے. الف جنہوں نے دیکھا نا سیکنڈ لاسٹ الف آتا ہے, تو الف میں نماز میں بھی سیکنڈ لاسٹ میں الف آتا ہے. بہت سارے جو ہے لیکن ہم نے آپ کو کہہ دیا یہ مقدس مقام ہے. اور یوں سمجھیں کہ آپ جب یعنی یوں سمجھیں کہ جو عمرہ کرنے والا ہو وہ یہاں نہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا.
इस जगह पर अकबर। उम्रा करने वाला वो इस जगह ना जाए। फा नहीं लगाया, फा चेक किया हमने। मैसेज आया? नहीं मैसेज नहीं आया। मैं पहले मेरे दिन में फा आया था, मैंने मैसेज वालों की वजह से काफ बोल दिया था। मैं फा बोलने लगा था कि मुताफ की तरफ जाऊं या कहीं और जाऊं, यानी मैसेज वालों ने काम खराब कर दिया। जी लगाएं, देखें फा है। आज मदद मैं पहले मुताफ सोच लिया हुआ था। ये मैं इसीलिए कह रहा था आपने मैसेज वालों को इजाजत दे के ना, अब मेरे को कॉल कर रहा है वैसे करो, मैं इधर देख रहा हूँ उधर सोच रहा हूँ, जरा टाइम भी चल रहा था। अच्छा मताफ भी बनता है? अच्छा मुझे भी मालूम नहीं था, यूं कह रहे मैं सफा सोच के बैठा था। ऐसा नहीं करो यार आप। लेकिन मैं सिर्फ फा पे मैंने मुकाम भी सोच लिया हुआ था पहले। अच्छा किस वक्त किस गलती पर आपने सोच लिया था कि ये जब मैंने मुकद्दस मकाम कहा उसके बाद आपके जहन में आगे? जी मुकद्दस मुकाम के बाद मैं फा बोलने लगा था, मैं फा की तरफ जाऊं। क्या बात तो है। वो फौरन मैसेजेस और कॉल्स की तरफ भाई पूरा करवा तो दें जी हुजूर। हो गया वो हर्फ तो पूरा दिखा दिया माशाअल्लाह। हमने एक फा के साथ पूरा लफ्ज बता दिया, इसमें तो कुछ बड़े ज्यादा नंबर मिलेंगे ना। अल्लाह मीम और तो नहीं ना पूछा। नहीं, इशारे के बगैर पहुंचते ना तो फिर इंशाअल्लाह आपको जो है वो क्या बात, एक भी पीछे कुछ क्लिक हो जाता ना, क्या बात तो चारों की चारों ही वो हो गए ना, कोई एक भी लग जाता तो उसमें फिर हमें आसानी हो जाती। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। अकबर हुसैन वैसे सवाल है जी, आप मदनी मुज़ाकरे में नजर नहीं आते? हाँ, मदनी मुज़ाकरे में मैं नज़र नहीं आता। असल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में होता हूँ। यूँ समझे शायद ही बहुत कम ही मदनी मुज़ाकरे हों कि जिसमें जो है वो यहाँ ना हूँ। असल में बेसिकली पीछे हमें बैक पे रहना होता है अपने, और निगरान शूरा से चूँकि वास्ता होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाज़ों का चलानी होती हैं, या अर्जेंट में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो उसको उसी वक्त उसको तैयार करना होता है। तो इसलिए अपनी टीम के साथ पीछे सिस्टम्स बिहाइंड द कैमरा जो है वो अपना हम होते हैं, तो इस वजह से ऑन स्क्रीन जो है वो नहीं आता। आतिफ शेख हैं, कहते हैं बच्चे अक्सर खेल खेल में दो तरफा शर्त लगा देते हैं, इसकी मजम्मत पर भी गुलाम रसूल का कोई एनिमेशन कार्टून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा मशवरा है, इंशाअल्लाह देते हैं। शाहिद महमूद है, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, मदनी रज़ा भाई का कलाम है। या आज आप किसी भी टाइमिंग में चला दें मगर चला दें अपने सिलसिले में नहीं, तो आज आप इंशाल्लाह हम एक मैसेज था कि ये सिलसिला नहीं आपका मदनी चैनल मैसेज था कि बुध को रिपीट होता है ना, तो उस टाइम आप लाइव कर लिया करें, ये टाइम ठीक नहीं है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक टाइम हमारा ना फिक्स हो गया है। अगर आप रिपीट टाइम में लाइव करने का कह रहे हैं तो गुज़िश्ता कुछ अरसा पहले इसकी रिपीट टाइमिंग थी रात 8:30 बजे। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद चूँकि चेंजिंग्स होती रहती हैं, फिर ये रात 11 बजे जो है वो रिपीट होना शुरू हुआ। फिर अब ये रात बुध को रात 11:30 बजे है। तो आप ये देख लें कि अगर हम उस टाइम में लाइव करेंगे तो फिर पता ही नहीं चल सकेगा ना कि, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है कि ये हफ्ते को 2:30 बजे तकरीबन कंफर्म हो गया। हाँ इंशाअल्लाह। अच्छा मैसेज है, माहनामा में सौबान भाई का मजमून भी शामिल हो तो मदीना मदीना। अच्छा मैसेज है, लेकिन पहले ये देखें कि सौबान भाई इसके लिए यानी हमें दो तरफा कोशिशें करनी पड़ेंगी। पहले माहनामा वालों से बात करनी पड़ेगी और सौबान भाई से जो है अगर आपका कोई यूँ समझे उनसे राब्ता है और सौबान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस पर मजमून लिखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सिफारिश के तौर पर माहनामा वालों को अर्ज़ कर सकते हैं। चीज़ें तो बहुत सारी हैं और सिलसिले का वक्त आज हमने सोचा था कि 5-10 मिनट ऊपर चले जाएंगे, तो हमारी मजलिस हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माफ़ कर देगी। एक मदनी गुलदस्ता है मुरीद कंप्यूटर, ये गुज़िश्ता सिलसिले में हमने दुरूद ताज कंप्यूटर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल चलाया था और फिर हमें मैसेज आए थे कि ये हमें सेंड भी कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें सेंड भी किया। और चूँकि ये हमारे रिजवान मदनी जो मदनी मुज़ाकरे में होते हैं आपने देखा होगा, ये उनकी शहज़ादी थी। तो यूँ समझिए कि मैंने जब जिन्होंने कहा था सेंड करने को उनको तो कर ही दिया, लेकिन साथ ही साथ रिजवान भाई को भी सेंड कर दिया और उनसे मैंने कहा कि आपको मैंने वैसे ही सेंड कर दिया तो मदनी फ़ीस दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिलसिले में आने से पहले रिजवान भाई ने कहा कि मैं पंजाब जा रहा हूँ और वहाँ मेरी नीयत है कि मैं 2 जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का जो प्रैक्टिकल है वो इस्लामी भाइयों को जमा करके मुख्तलिफ़ जगहों पे, क्योंकि पंजाब में इस तरह जमा करना आसान जो है वो नहीं होता, तो नीयत की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वो इसको पूरा करेंगे। इस वक्त हम देखते हैं मुरीद कंप्यूटर। बेअत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। इस आयत मुबारका का तर्जुमा कंजुल ईमान, जिस दिन हम हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे।
ایمان کی حفاظت کا کوئی بھی ایک ذریعہ بتا دیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا ہے۔ پیری مریدی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیعت کرنا سنت ہے، آج کل کے عرف میں سے پیری مریدی کہا جاتا ہے۔ مرید کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ مرید اپنے پیر کو کبھی لفظ کیوں نہ کہے، چونکہ تمام مشائخ نے کہا ہے کہ جس مرید نے اپنے پیر کو لفظ کیوں کہا تو وہ مرید طریقت میں کامیاب نہ ہوگا۔ وہ کون سا مرید ہے کہ جو کبھی کامیاب نہ ہوگا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے پیر کے کمال کا یقین نہ رکھے تو وہ مرید اس پیر کے ہاتھوں پر کبھی بھی کامیاب نہ ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں نے دیا، تیرے ہاتھ لجیا غوث اعظم۔ پیر صاحب کے کون کون سے آداب ہیں؟ کوئی کام پیر صاحب کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، پیر صاحب کے سامنے ہنسنا منع ہے، پیر صاحب کی اجازت کے بغیر بات کرنا منع ہے، پیر صاحب کی مجلس میں کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، پیر صاحب کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، پیر صاحب کے بستر کی تعظیم فرض ہے۔ اپنا کوئی ہاتھ پیر صاحب سے چھپانے کی اجازت نہیں، اپنا جان و مال ان کا ہی سمجھے۔ کیا پیش کرے مرشد، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ وہ کون سا مرید ہے جو اپنے پیر سے دور رہے؟ حضرت سید علی بن وفا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس مرید نے یہ گمان کیا کہ اس کا پیر اس کے رازوں سے واقف نہیں ہے تو وہ مرید اپنے پیر سے بہت دور ہے، اگرچہ دن رات پیر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ مرید کو اپنے پیر کا کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ مرید اپنے پیر مرشد کی طرف پاؤں کبھی نہ پھیلائے، شیخ زندہ ہو یا وفات پا گئے ہو، دن ہو یا رات، ہر وقت مرشد حاضر ہو یا غائب، دونوں میں مرشد کے ادب کی رعایت کرے۔ سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی۔ کہ ادب کی رعایت کرے، رعایت کو مائنس کر دیتے ہیں، ادب کرے۔ لفظ رعایت میں لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، رعایت تو کاروبار میں ہوتا ہے، تھوڑا رعایت کر دو۔ بوقت نزعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس وقت شیطان نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اللہ تعالی کے ایک ہونے پر دلیل طلب کی۔ آپ نے 307 دلیلیں پیش کری مگر شیطان نے ایک ایک کر کے سب توڑ دی۔ آپ کے پیر صاحب کئی دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہی صاحب نے آواز دی کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بے دلیل ایک مانا۔ سبحان اللہ۔ پیارا پیارا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر، غوث اعظم دستگیر۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، اب آپ اسکرین پر رہیے اور اب ہم سننے جا رہے ہیں وہی جس کی مجھے امید تھی کہ آپ ضرور پوچھیں گے، اور آپ نے ہماری امیدوں پر آپ پورے اترے، اور آپ نے جو ہے وہ ایک سے زیادہ کئی ناظرین نے ہم سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اظہر بھائی آئے ہیں رکن شورا، تو آپ کے جو ایک مخصوص انداز ہے نثر والے میں انداز میں کچھ اشعار اور بیان تھوڑا سا جو ایک ہوتا ہے، تو اگر آپ ہمیں سنا دیں۔ کتنے منٹ ہیں آپ کے پاس؟ اصل میں یہ موضوع کافی طویل ہے، اس کو پھر وہ شروع کرنے میں پھر دھیان بھی رکھنا
اب وہ سلسلے کا ٹائم بھی تو آپ کا ایک ہوتا ہے نا. ہمارے اپنے سلسلے کا ٹائم تو یوں ختم ہو گیا. آج ہم نے کچھ اچھا ایکسٹرا مجلس کے لیے ایکسٹرا تو, لیکن اب یہ ہے کہ آپ آئے ہیں تو یہ نہ ہو تو دل جوئی بھی کر دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. جنہوں نے کہا ہے ان کو تو چاہیے کہ مدنی فیس بالکل یہ اظہار کریں. امیر اہل سنت نے جس کا اظہار فرمایا تھا کہ مدنی فیسوں کے ساتھ آپ خواہشیں پوری کیا کریں. دل جوئی بھی کر دیتے ہیں. اور پھر میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ اب اللہ کرے کہ یہ پہچان قائم رہے. اور مطلب ایسا اب تو اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ کہ توسل سے یہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہی پہچان بن جائے. اور محشر میں بھی وہ یہ کہا جائے آجا بھائی چل پڑھ تو عطار کا کلام پڑھ, مولانا حسن رضا صاحب کا کلام پڑھ, اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پڑھ چل. محفلیں سجیں ایسی اللہ کرے. کیا بات. اور وہ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو الحمدللہ ہم اپنے مختلف میلاد کے اجتماعات میں اور اس میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں ایک بہت پیارا الحمدللہ عقیدے کا, عشق کا اور ان چیزوں کا اظہار بھی اور مضبوطی بھی ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امی, تو ہی سرور ہر دو سراہ شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور خصوصیات, معجزات, کمالات, ان کو پڑھ کے یہی تصور بنتا ہے. اور ادب والوں کی کیفیت یہ ہے کہ پوچھتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں, جانو مراد کان جانو مراد کان تمنا کہوں تجھے, صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور قرآن پاک کے انداز پر ہم غور کرتے ہیں, اللہ پاک جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, حضرت موسیٰ کو پکارا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک, حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام, حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, حضرت نوح کو پکارا یا نوح بت بسلام منا. قرآن کے انداز پر آپ غور کیجئے, یا آدم یا نوح یا ابراہیم نام لے لے کے بلایا جا رہا, یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا داؤد یا ابراہیم. لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا, ہمارے لجپال کو پکارا, اب انداز بدلا, فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یاسین طٰہٰ. انہیں نام لے لے کے بلایا, انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور کبھی میرے امام کہتے ہیں کہ آقا زمین و زمان بس تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے,
اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے یہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ ستر باداں تمہارے لیے چینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کہتے ہیں نا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں نا کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا کی کوثر سے مراد علم بھی ہے کتاب بھی ہے نبوت بھی ہے معجزات بھی ہے حسن ظاہر بھی ہے حسن باطن بھی ہے محبوب کا مقام محمود بھی ہے شفاعت بھی ہے حوض کوثر بھی ہے جنت بھی ہے امت کی کثرت بھی ہے اعدائے دین پر غلبہ بھی ہے میرے شیخ طریقت کہتے ہیں دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور پیار اور عشق کا اپنے اندر ایسا جام بھر لے اور میرے شیخ طریقت کے ان الفاظ کے ساتھ کہ آقا وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے مخمور ہے مخمور ہے مخمور ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اب ہم چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف باؤل رکن شورا کے پاس لے آئیں تو انشاءاللہ قرآن اندازی کرتے ہیں پھر آج کا سوال دکھا دیتے ہیں اب شاید وہ جو جس کا فرمایا تھا اس کا وقت نہیں جو ہے وہ اپنا ہوگا آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ تو باؤل لے آئیں آپ شورا کے پاس انشاءاللہ ایک آپ کو آج سوال دینا ہے ٹائم تھوڑا سا اگر ہم 4:45 تک کا دے دیں جی ہاں ٹائم تو انشاءاللہ 4:45 منٹ کا وقت ہوگا اچھا آپ ایسا کریں اراکین شورا سے آپ کا ماشاءاللہ ذہن تو ہے دعوت دینے کا ایک میں مشورہ دوں گا اب آپ کو کالز اور میسیجز کافی آئیں گے آپ کی کئی چیزیں آپ خود فرما رہے ہیں رہ گئیں جو سوچی ہوئی تھی اب اس میں یہ ہے کہ وقت اس دن نا اسپیشل رکھیے گا کس دن نگران شورا کا میرا بھی بڑا دل ہے کہ آپ کے سلسلے میں تشریف لائیں عبدالحبیب بھائی سے وقت لیں اور بہت موج لگ جائے کہ جانشین امیر علیہ سنت سے کسی وقت مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کمال ہو جائے امیر علیہ سنت اللہ اکبر بارگاہ میں عرض تو کرنی ہے ظاہری بات ہے کہ وہ حالانکہ گزشتہ کچھ سلسلوں پہلے الحمدللہ امیر سنت باقاعدہ ہمارا سلسلہ جب یہ ریپیٹ میں چل رہا تھا نا جب یہاں نہیں تو پاکستان سے باہر تو دیکھ رہے تھے تو الحمدللہ ایک واٹس ایپ نگران شورا کے ذریعے اس سلسلے کا تشریف لایا تھا بہت ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کی تھی اور ہم نے اپنے سلسلے میں بھی وہ امیر سنت کا واٹس ایپ چلایا تھا بہت امیر سنت نے الحمدللہ اس سلسلے کی جو ہے نا حوصلہ افزائی فرمائی تھی میں نے سنا تھا بہت دل خوش ہوا دعائیں آپ کے لیے بہت دعائیں نکلی پیر صاحب خوش ہوں جس سے اپنا بھی دل خوش ہوتا ہے دعا نکلتی ہے کیا بات کیا نام یہ نام میں نے بولنا ہے اسلامی بہنوں کے نام ہے کوئی یہ اصل میں ہو رہی ہے یہ سوال ہم نے نا لاسٹ ٹائم سلسلے میں وہ جن کے جوابات صحیح تھے تو ان کو انشاءاللہ یہ پھر ہم تبرکات بیچتے ہیں یہ آپ کے پاس ایڈریس وغیرہ ان کا ہوگا وہ آ جائے گا وہ آپ صرف نام پکار دیں کن کا ہے ہنا اتاریہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے شہر وغیرہ نہیں اس میں نام ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اب یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہفتے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل
مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار